بڑا ہی اہم فیکٹر یہاں پر یہ ہے کہ گرین ہاؤس گیسز جس سے ملک میں بارشوں کا پیٹرن بدل رہا ہے، اصل وجہ یہ ماہر موسمیات آفتاب عالم کی نمائندہ سما عمر آصف سے ایک ایکسکلوسیو گفتگو ہوئی ہے، جس کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل یہ معاملہ ہے کیا موسمیاتی تبدیلی کا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے۔ ایسے میں پاکستان کے موسموں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے اور ملک کو کن مسائل کا سامنا ہے، آئیے جانتے ہیں ماہر موسمیات آفتاب عالم صاحب سے۔ مارچ میں ہونے والی بارشیں اپریل میں ہو رہی ہیں، اتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے پاکستان کے موسم میں، اس کی کیا وجہ بن رہی ہے؟ گرین ہاؤس گیسز جن کو ہم زہریلی گیسیں کر سکتے ہیں، وہ جب فضا میں موجود ہوتی ہیں، وہ ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اوورآل دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں شامل ہے جہاں پہ ان کے اثرات جو ہیں موسم کو تبدیل کرنے کے وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تغیرات پیش آ رہے ہیں۔ ایک جن میں سے یہ ہے کہ ہماری بارشیں اس دفعہ جو ہیں وہ اتنا ٹائم لیٹ ہو رہی ہیں۔ متواتر گلوف کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ان سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گلوف انسیڈنٹس میں اتنی تیزی کیوں آ رہی ہے؟ برف باری کا سلسلہ جب کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ تہ ہمارے جو گلیشیئر ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے۔ مارچ میں پاکستان کا ٹیمپریچر تقریباً 2 سے 2.5 ڈگری سیلسیس زیادہ رہا ہے۔ یہ جو ہیٹ ویو کا اضافہ ہے، یہ ہمارے گلیشیئرز کو جلدی میلٹ کرنے میں کا باعث بنتی ہیں، جس کی وجہ سے گلوف کی سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ اس دفعہ پاکستان میں گرمی کی کیا شدت ہوگی، کتنی ہیٹ ویوز کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا؟ معمول میں تقریباً 2 سے 3 یا 4 ہیٹ ویوز آتی ہیں، اس دفعہ ہو سکتا ہے وہ 7 سے 8 یا اس سے بھی زیادہ چلی جائیں۔ تو یہ ایک خدشہ ہو سکتا ہے جس کے لیے ہمیں ہر شعبے کو اور ہر سطح پہ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ رواں برس مونسون کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟ کیا کلاؤڈ برسٹ کے امکانات بھی ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مونسون کے سپیل کم ہوں، لیکن جو وقتی طور پہ ان کی انٹینسٹی ہے اس کے زیادہ ہونے کے چانسز ضرور موجود۔ اس سال زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان میں گرمی معمول سے زیادہ رہے گی، جس کے نتیجے میں پانی کی بھی کمی ہونے کا شکار ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے یہ پاکستان میں پانی کو کمی کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہے۔ دوسری طرف مونسون بارشیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو پانی ایک خاص موقع پہ بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، جس کو ہمارے پاس سنبھالنے کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، ایسے تیاری نہیں ہے کہ ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکیں، جس کی وجہ سے اس کا ڈسٹریکشن بھی بہت زیادہ ہو رہا ہو۔ کلائمیٹ چینج کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس تمام تر چیزوں سے پاکستان کے کون سے شعبے ہیں ان کو کیا اپنانا چاہیے تاکہ بہتری کی جانب سفر شروع ہو سکے؟ زراعت کا شعبہ ہو، صحت کا شعبہ ہو، انڈسٹری کا شعبہ ہو یا عام لوگوں کے آمدنی کا ذریعہ ہو، تمام سطحوں پہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں نے اپنے کلائمیٹ چینج پالیسیز بنائی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی عمل درآمد زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، عمر آصف ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی تفصیلاً انہوں نے گفتگو کی اور ہمیں بتایا کہ